حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ اکبر کہا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح اٹھائے اور پھر انہیں اپنے گھٹنوں پر رکھا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا یعنی رفع الیدین کیا، جب سجدہ کیا تو اپنا سر زمین پر اپنے ہاتھوں کے درمیان اسی مقام پر رکھا، یعنی سر اور ہاتھوں کا فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا کہ رفع الیدین کے وقت تھا، پھر بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھا، اپنی دو انگلیوں یعنی چنگلی اور ساتھ والی کو بند کر لیا اور باقی سے حلقہ بنا لیا۔ مسدد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ بشر کو دیکھا کہ انہوں نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 726۔ جناب عاصم بن کلیب نے اسی سند سے اس کا ہم معنی بیان کیا اور اس میں تفصیل سے کہا کہ پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، یوں کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا۔ اس روایت میں مزید کہا کہ میں اس کے بعد سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے ہاں آیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت کپڑے اوڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ رفع الیدین کرتے ہوئے کپڑوں کے نیچے سے حرکت کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 727۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سردی کا موسم تھا، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کپڑوں کے اندر سے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 729۔ جناب محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ قسم اللہ کی تم کوئی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو یا ہماری نسبت زیادہ قدیم و صحبت تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو۔ ابو حمید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے ٹک جاتی، پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنے ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال و سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے اور نہ اوپر اٹھائے ہوتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال و سکون سے کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت اٹھائے تھے یعنی رفع الیدین کرتے، پھر بقیہ نماز میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ جب اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا تو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور بائیں سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ ان سب صحابہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 730۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے،
اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے کے لیے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے تو اسی طرح کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 738۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور ایسے ہی جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے اٹھتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور وہ اپنا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور بقیہ نے اس حدیث کا پہلا حصہ عبید اللہ سے بیان کیا تو اسے مرفوع ذکر کیا، بغیر اس کے کہ آپ نے 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین کیا، مگر عبد الوہاب ثقفی نے عبید اللہ سے روایت کیا تو اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر موقوف کیا، اور اس میں کہا جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتیوں تک اٹھاتے، اور یہی صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ اسے لیث بن سعد، مالک، ایوب اور ابن جریج نے موقوف ہی روایت کیا ہے، صرف حماد بن سلمہ نے بواسطہ ایوب مرفوع بیان کیا۔ ایوب اور مالک نے 2 سجدوں یعنی رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، صرف لیث نے ذکر کیا ہے۔ ابن جریج نے اس میں کہا کہ میں نے نافع سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار رفع الیدین میں اپنے ہاتھ زیادہ اونچے اٹھاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب میں برابر ہی اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا مجھے کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے چھاتیوں تک اٹھائے یا اس سے ذرا کم ہی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 741۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب اپنی قرات پوری کر لیتے اور رکوع کرنا چاہتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے، اور نماز میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ رفع الیدین نہ کرتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے نماز نبوی کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اس میں ہے کہ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسے کہ شروع نماز کے وقت تکبیر کہتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 744۔